تو یہ جو مولانا کے خلاف آپ نے اتارے ہوئے ہیں، نواز شریف کو کہے نہ بولے، مولانا کے خلاف بولنا ہے تو نواز شریف بولے، زرداری بولے، چلے یہ نہیں بولتے تو ان کے بچونگڑے بولیں، بلاول زرداری بولے، مریم بولے، لیکن وہ سب چپ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ گزشتہ روز جو ہم نے گزارشات عرض کی تھیں اس پہ بھی آپ کا رسپانس بہت اچھا ہے الحمدللہ۔ آپ نے بہت سارے حضرات نے لائک کیا اس کو، جس کی وجہ سے وہ بھی لاکھوں تک پہنچ گئی، حالانکہ رات بہت لیٹ ڈالی تھی۔ اللہ کریم آپ کو حق کا ساتھ دینے کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے بھی حکم ہے، آپ کو بھی حکم ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ ہم ایک دوسرے کو حق کے ساتھ کھڑا رہنے کی وصیت کریں اور مشکلات پہ، مصائب پہ صبر کی وصیت کریں۔ تو ہم تو الحمدللہ اللہ پاک قبول فرمائے، ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے، اپنا حق ادا کرتے رہتے ہیں بلا اختلاف مسلک۔ اب بعض لوگ اس سے باہر نہیں نکلتے۔ فقیر کی عادت یہ ہے کہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی اچھائی کی تعریف کی جانی چاہیے، اور جو ظلم کے خلاف ڈٹ جائے اس کا ساتھ دینا چاہیے، جو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جائے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اس دور میں جب جعلی حکمران، قبضہ گروپ 47 والے، ان کو کوئی ہوش حواس ان کے درست نہیں ہے کہ ملک میں ہو کیا رہا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ انہوں نے 40-45 سال حکومتیں کی ہیں، پیپل پارٹی اور نون لیگ نے، ان کی سیاسی غیرت کہاں مر گئی؟ یہ مانتے بھی ہیں ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ یہ ایک قیدی سے اس کی بہن کی وہ ملاقات نہیں کروا سکتے جس کا اس کو قانون نے، آئین نے حق دیا ہے، وہ نہیں کروا۔ کئی مہینے ہو گئے، ہائی کورٹ کا جج آرڈر دیتا ہے، سپریم کورٹ نہیں سوری جیل کا سپرنٹینڈنٹ اسے اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے۔ وہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آخر تو کس کے آرڈر پہ چلتا ہے۔ ہاں، جو واقفان حال ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان حکمرانوں کے آرڈر پہ نہیں، کسی اور کے آرڈر پہ چلتا ہے۔ تو پھر جب آپ کے پاس ہے ہی نہیں، کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، سپیکر قومی اسمبلی، سینٹ کا چیئرمین اتنا نہیں کر سکتے کہ کسی قیدی ممبر کو بلا سکیں اجلاس میں، اگر بلا لیں تو ان کی مانتا کوئی نہیں۔ عدالتوں کا یہ حال ہے کہ ایک بندے کی 27 دفعہ ضمانت ہوئی، وہ باہر نکلتا تھا، پرویز الہی، کبھی شاہ محمود قریشی، کبھی ڈاکٹر یاسمین راشد، پولیس پھر پکڑ لیتی تھی۔ کوئی مرد کا بچہ جج ہوتا نا، پہلی دفعہ ہی اگر اس کے چھوڑے ہوئے کو کوئی پھر ناجائز مقدمے میں پکڑتا تو وہ جج ایسا سبق سکھاتا اس کو، پولیس والے کو یا پکڑنے والے کو، کہ آئندہ پاکستان میں کوئی دوسرا جج اس بات کی، کوئی دوسرا پولیس افسر اس بات کی جرت نہ کرتا کہ وہ جج کے آرڈر کو اس طرح روند ڈالے۔ اب علیمہ خان 75 سال کی بی بی، ایسی عورتیں، ایسی مائیاں، ایسے بزرگ، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، 70 نہیں 60 سال سے اوپر چلے جائیں تو ہمارے لیے تو قابل احترام ہے، ہمیں ان کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بزرگوں کا، جن کے بال سفید ہو جائیں ان کی حیا کا حکم دیا گیا ہے۔ 70 سال کی خاتون، وہ کسی کی ماں بھی ہے، کسی کی بہن بھی ہے، کسی کی بیوی بھی ہے، اس کو در بدر پھرا رہے ہیں۔ اڈیالہ کے بعد جس دن اس کی ملاقات کا حق طے ہے اس دن وہ آ کے باہر بیٹھ جاتی ہے، اور یہ ساری انتظامیہ، پولیس اس کو روکنے، اس کو ہٹانے، اس کو منظر سے غائب کرنے پہ لگی رہتی۔ اب اس نے تنگ آ کے تو عوامی احتجاج کا سلسلہ شروع کیا۔ علیمہ خان پہنچی ہے سوات، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں، وہ
عوام کو موبلائز کرنے کے لیے نکلی ہوئی ہے، ہزاروں لوگ اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی بات سننے کے لیے، اس بہادر خاتون کی بات سننے کے لیے جو قوم کے ایک ہیرو اور اپنے بھائی کے لیے نکلی ہوئی ہے۔ یہاں رک کے کہنا تو چاہتا ہوں کہ یہاں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو مر جانا چاہیے تھا جو باہر پھر رہے، یہاں عہدے چھوڑ دینے چاہیے کہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ عوام تو انتظار کر رہے ہیں، 3 سال ہو گیا کہ یہ ہمیں کال دیں، عوام تو 2 دفعہ نکلے علی امین گنڈا پور کے ساتھ، علی امین گنڈا پور انہیں چھوڑ کے بھاگ گیا۔ عوام تو تیار ہے کہ کوئی کال دینے والا، کوئی لیڈر، کوئی گائیڈ کرنے والا میدان میں آئے۔ تو اب انتظار کر کے بالآخر علیمہ کہاں خود میدان میں اتری ہے، اور لوگوں کا جوش و خروش دیکھ کے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس ملک میں بہت جلد کو انقلاب کی ہوائیں چلتی نظر آ رہی ہیں، اس لیے کہ چاروں طرف حالات۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریر کی، بھائی پھیرو قصور ضلع قصور ہے، اور بھائی پھیرو اس کا ایک شہر ہے چھوٹا، تحصیل پتہ نہیں بنایا ہے، تحصیل پتوں کی تو ہے، یہ بھی پتہ نہیں تحصیل ہے کہ نہیں ہے، حالانکہ میرا آنا جانا بھی رہتا ہے وہاں، لیکن ایسی باتوں کی میری توجہ ایسی باتوں کی طرف بہت کم رہتی ہے۔ میں جس دن جلسہ ہوا اس دن اگلے دن گیا وہاں، اتفاق کا کوئی فوتگی ہوگی، دعا کے لیے گیا تھا، جلسے کی صورتحال سنی۔ اس جلسے پہ خوب شور ڈالا ہوا ہے، ٹاؤٹوں نے، لفافوں نے، لفافیوں نے شور ڈالا ہوا۔ مولانا صاحب نے کیا کر دیا، مولانا صاحب نے کیا کر دیا۔ اور مولانا صاحب نے اگر کچھ کیا ہے تو جن کا کیا ہے وہ مولانا صاحب کو پوچھے نا، مولانا صاحب کے ساتھ تو ان کے معاملات خراب نہیں تھے، اگر ہوئے ہیں تو قصوروار کون ہے یہ ان سے پوچھے نا۔ ان کے ذرا کوئی بینر شینر لے کے آئے نا، جنہوں نے سارے اپنے آہستہ آہستہ جتنے اتحادی تھے ناراض کر لیے، اور اب خبریں یہ ہیں کہ نون لیگ والے بھی بگڑ رہے ہیں، اور نواز شریف بھی چاہتا ہے کہ کسی طرح میں دوبارہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رویہ اپنا کے، لیکن اس کی بیٹی مزے ہیں بھائی، 13 ارب کا جہاز، روزانہ پروٹوکول کی گاڑیاں، 25 کروڑ کی 4 مرسڈیز بلٹ پروف، تو یہ مزے چھوڑنے کو دل تو نہیں نہ کرتا جب تک کوئی کان سے پکڑ کے نہ نکالے، یا جب تک عوام ذلیل کر کے نہ نکالیں، اور خود بخود کون اقتدار چھوڑتا ہے۔ میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ اپنی مسجد کے خطبے میں عرض کیا تھا کہ میں نے کائنات میں ایک ہی بندہ دیکھا ہے، اور اس کا نام ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے اتنی بڑی حکومت چھوڑ دی، اقتدار چھوڑ دیا، اختیار چھوڑ دیا کہ کسی مسلمان کا نہ حق خون نہ بہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح فرما لی، اور پھر آرام کے ساتھ اللہ اللہ کر کے اپنی زندگی گزاری، کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کیا۔ آج کوئی چھوٹی سے چھوٹی کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، پتہ بھی ہے ان کو کہ ہم عوام کے حق پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم غاصب ہیں، یہ پتہ ہے ان کو، لیکن اس کے باوجود وہ عوام کو حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے جو رکھے ہوئے ہیں نا چمچے کڑچے، ان سے بیان دلواتے، اور یہ میں مولانا سے بات ہوئے تو میری مدت ہو گئی ہے، یہ بات اپنے وجدان اور سیاسی بصیرت سے کہہ رہا ہوں، ان سے بیان دلوائے جا رہے ہیں، اشرفی، گلالئی اور ایم کے ایم، دو بڑے بڑے معتبر آدمی اتارے ہوئے ہیں، حنیف عباسی، اور پتہ نہیں وہ تارڑ، اور کافی سارے لوگ ہیں، سب کے تو میں نام بھی نہیں لینا چاہتا، مجھے نام سب کے یاد بھی نہیں رہتے، یہ میدان میں اتارے ہوئے ہیں، اور لیکن میرا گمان یہ ہے کہ خود اندر کھاتے مولانا سے ٹیلی فون پہ معاملات طے کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے۔ تو کل میں نے عرض کیا تھا، میرے کیمرہ مین نے سرخی لگا دی مولانا فضل الرحمان ورسز طاہر اشرفی، یہ سرخی صحیح نہیں تھی، اس نے اپنے حساب کتاب کے مطابق اشرفی کا اور مولانا کا کیا مقابلہ، اشرفی ٹاؤٹ ہے اور ہر دور میں ٹاؤٹ ہے، مولانا ہر دور میں جیت کے آتے ہیں، اپنے حق پہ لڑتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور دینی مدارس کے معاملات کا، اسلام کے معاملات کا قومی اسمبلی میں جہاں تک ان سے ہو سکے دفاع کرتے ہیں،
اور بارہا دفعہ کچھ گزشتہ سالوں میں ایسے واقعات بھی، ایسے حالات بھی پیدا ہوئے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اکیلے ہی تمام دینی جماعتوں کی نمائندگی کر رہے تھے، اور ایک دفعہ انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا بھی تھا کہ میں صرف جمعیت علماء اسلام کا نمائندہ نہیں، میں تمام دینی جماعتوں کا، دینی قوتوں کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ تو یہ جو مولانا کے خلاف آپ نے اتارے ہوئے ہیں، نواز شریف کو کہے نہ بولے، مولانا کے خلاف بولنا ہے تو نواز شریف بولے، زرداری بولے، چلے یہ نہیں بولتے تو ان کے بچونگڑے بولیں، بلاول زرداری بولے، مریم بولے، لیکن وہ سب چپ ہیں۔ فیاض الحسن چوہان اور گلہ لئی اور طاہر اشرفی میدان میں اتارے ہوئے ہیں۔ ادھر سے جواب دینے والا کون ہے مولانا کی طرف سے؟ مولانا عبدالغفور حیدری، مولانا عطاء الرحمان، کامران مرتضی، حافظ حمداللہ، معتبر لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں، بولنے والے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں جو کرنا کرو۔ عطاء الرحمان صاحب نے تو بار بار چیلنج کر کے کہا کہ ایف آئی آر کرو مولانا کے خلاف۔ پہلے بھی تم نے نیب کا کیس بنا کے دیکھا تھا، اور مولانا کے حامیوں کی ایک للکار سے شام تک وہ کیس واپس ہو گیا تھا۔ کسی کو جرت نہیں ہوئی مولانا کو ہاتھ لگانے کی، اب لگا کے دیکھو، تو چیلنج کر رہے۔ اور مولانا نے آج اسلام آباد میں جو تقریر کی ہے، اب مولانا نے بھی کہا ہے میں معذرت کس بات کی کروں، معذرت تمہیں کرنی ہے، میرے ملک کا نظام کس نے بگاڑا ہے، میرے ملک کو یہاں تک کس نے پہنچایا ہے۔ لمبی تقریر ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں ساری تقریر دہراؤں، اور اگر مناسب سمجھیں گے تو ہمارے ایڈمن صاحب کچھ تھوڑا حصہ اس کا چلانا مناسب سمجھیں تو چلا لیں گے۔ تمہاری پالیسی سے مایوس ہو چکے ہیں تو کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکو نا۔ اب تم فرشتے تو نہیں ہو کہ معصوم ہو، تم غلطی نہیں کرتے، لیکن میرے مضمون کو سمجھو، میرے مضمون کو پڑھ، میرے لفافے کو نہ دیکھ۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اول سے لے کر آخر تک قوم کو میری تقریر سناؤ۔ اس میں توہین کی کون سی بات ہے، بے توقیری کی کون سی بات ہے؟ ہاں، آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے، آپ کو اپنے دائرہ کار کا احساس دلایا ہے، آپ کو اپنے دائرہ اختیار کا میں نے احساس دلایا ہے کہ اپنے حدود میں رہو۔ تمہاری ساری توانائیاں پاکستان کے اوپر اپنی سیاسی گرفت مضبوط کرنے میں صرف ہو رہی ہیں، اور آج بھی جو تم نے شہداء کا مسئلہ اٹھایا ہے، تم اپنے ملک میں سیاسی تسلط اور سیاسی گرفت کو مضبوط بنانے کے لیے شہداء کے خون کو بطور ایندھن استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کے پیچھے چھپتے ہو۔ ہم آپ سے کوئی جنگ نہیں لڑ رہے، ہم آپ کی پالیسی سے اختلاف کر رہے ہیں۔ میرے دلیل کا جواب دلیل سے دیجئے۔ کہتے ہیں معافی مانگے، معافی مانگے، معافی میں نے مانگنی ہے، تو نے مانگنی ہے، غلط تو نے کیا ہے۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہیں، صلی اللہ العافیہ ولا تتمنوا لقاء العدو، اللہ سے عافیت مانگا کرو، دشمن کا سامنا کرنے کی تمنا نہ کیا کرو۔ وَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، لیکن اگر مقدر ہے اور آمنا سامنا ہو گیا پھر ڈٹ جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ اصول ہے۔ میں اپنی فوج کو تو دشمن نہیں کہہ رہا، میں اپنی فوج کو پاکستان کی فوج کہتا ہوں، اور جب میں پاکستانی ہوں تو فوج بھی پاکستانی، تو فوج میری ہو گئی۔ میں اپنی فوج کو اپنی فوج سمجھتا ہوں، لیکن جب آپ اپنے دائرہ کار و اختیار سے تجاوز کریں گے، ملک کی سیاست پر قابض ہوں گے، الیکشنوں میں دھاندلیاں کرو گے، اور دھاندلیاں بھی تو اس طرح ہوتی ہے کہ بکسا تبدیل ہو جائے،
نمبرز تبدیل ہو جائیں، لیکن گلگت میں اگر میرے حلقے کے بکسوں کو دریا میں پھینک دیا، اس کو کون گنے گا کل؟ اسے کون گنے گا؟ تو میں نے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے. میری باتوں کو برا مت مانو، میری باتوں سے سبق سیکھو. اور مجھے نہیں پتا، اگر خدا نخواستہ آپ کوئی مہم جوئی میں مصروف ہیں، کوئی ایسے کام کرنے میں مصروف ہیں جو آپ اپنی قوم سے چھپانا چاہتے ہیں، اور میرے ساتھ لڑائی چھیڑ کر شور شرابے میں آپ اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں، تو اس پر میں کچھ کہہ نہیں سکتا. کیا بات ہے. لیکن اس پہلو کو نظر انداز نہ کرو. ہمارے ساتھ لڑائی چھیڑ کر شور و غوغا برپا کرتے ہو، اور ساری دنیا کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے، اور اس بیچ میں پتہ نہیں کون سی مہم آپ پوری کر رہے ہو. کیا کرنا چاہتے ہو؟ شہیدوں کے نام پر سیاسی مفادات کے لیے، اپنی مہم جوئی کے لیے اپنے شہداء کا سہارا لیتے ہو. تم شہداء کے توہین کے مرتکب ہو. تمہیں اپنے شہداء سے بھی معافی مانگنی ہوگی، تمہیں میرے شہداء سے بھی معافی مانگنی ہوگی. عوام مر رہے ہیں، یہ کس پدار سے مر رہے ہیں؟ آئے روز کبھی کسی گاؤں میں، کبھی کسی گاؤں میں، کبھی کہاں پر، کبھی کہاں پر، کبھی سڑکوں میں، کبھی گلیوں میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی میدانوں میں گولیاں چل رہی ہیں، عوام مر رہے ہیں. ان عوام کی کوئی بات ہے؟ ان کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ ان کی خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس لیے کہ وہ ان قربانیوں کا کوئی تنخواہ نہیں لے رہے. اگر شہید کی شہادت اور قربانی کو ایک محاوراتی جملے کے ساتھ، ایک عام محاورہ ہے، تم جوڑ کر اس کو شہیدوں کی توہین سمجھتے ہو، تو پھر دفاع مقدس ہے، دفاع مقدس ہے. پھر ہمارے بجٹ سے دفاعی بجٹ کا نام تو نکال لو، کیونکہ دفاع جیسے مقدس چیز کو بجٹ کی طرف منسوب کرنا، یہ تو قوت دفاع کی توہین ہو جائے گی. اس کا نام رکھ لو مقدس بجٹ. تو اس قسم کی بچوں والی باتیں کرنا، اور پتہ نہیں کن کن لوگوں سے میرے خلاف بیان دلوائے. جب بولتے تھے تو لگتا تھا چہرہ بھی اس کا مصنوعی بنا ہوا ہے، زبان بھی اس کی مصنوعی ہے، ضمیر اور زبان کے درمیان مطابقت نہیں ہے، اور اس طرح کے پروپیگنڈا کر کے آپ ایک سنجیدہ سیاست کو ملک میں ذلیل کر رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ سنجیدہ سیاست کی ہے، ہم نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے، ہم نے اس ملک کو مشکلات سے نکالا ہے، ہم نے اس ملک کے نوجوان جو بندوق کی طرف جا رہے تھے ان کو روکا ہے، مدارس کو روکا ہے، مساجد کو روکا ہے، جوانوں کو روکا ہے. اور میں 26 سال سے اس محنت میں ہوں کہ میرا نوجوان وہ مثبت کردار کی طرف جائے. آپ نے ان کے سامنے میری کیا حیثیت کر دی؟ کل جب میں انہیں کہوں گا کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں گے. لیکن تقریر ان کی جو پائی پھرو والی تھی، اس کی وضاحت میں بیان اور زیادہ سخت تھا. تو میں گزارش کرتا ہوں، میں تو گزارش کر سکتا ہوں، نہ میں ایم این اے، نہ میں ایم پی اے، نہ میں سینیٹر، نہ میں کسی حکومتی پارٹی کا ممبر، اور اب دل میں خواہش بھی نہیں ہے، کبھی تھی کہ ایم این اے بن کے کو جا کے اندر بات کریں اسلام کی. لیکن اب جو اسمبلیوں کا عشر دیکھا ہے وہ تو اندر جا کے مفت کی بدنامی لینے کا کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اب مولانا کہہ رہے ہیں جعلی اسمبلی ہے، یہ پپٹ اسمبلی ہے. مولانا بھی کہہ رہے ہیں. اچھا میں ان سے کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، جو چمچے ہیں ان سے کہتا ہوں، علی احمد کرد کی تقریر بھی سنواؤ اور بولو اس پہ بھی، حامد خان کی تقریر بھی سنو اور اس پہ بھی ایک ایک پریس کانفرنس کرو، اور قائد حزب اختلاف محمود خان اچک زئی کی قومی اسمبلی میں کی گئی تقریر بھی سنو،
آپ کو کوئی قدر مشترک نظر آئے گی سب تقریروں میں، اور شاید پھر آپ کا دل آ جائے اس بات پہ کہ ہمیں مل بیٹھ کے معاملات طے کرنے کی طرف جانا چاہیے، بگاڑنے کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ آپ ساری قوم کو دشمن بنا کے کس کس سے لڑیں گے؟ ملک کیسے چلائیں گے؟ ملک پہلے ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے، امن و امان تہس نہس ہو گیا۔ بلوچستان، کشمیر، خیبر پختونخوا کی جو حالات مولانا نے بیان کیے ہیں، مولانا یہ اسمبلی میں بھی بیان کر چکے ہیں، کسی نے نوٹس لیا؟ میں وہ بیان بھی نہیں کر رہا، آپ نے سن لیے ہیں سب نے، اور جن ذمہ داروں کو سننے چاہیے انہوں نے بھی سن لیے۔ مولانا نے جو حالات بیان کیے خیبر پختونخوا کے، اس کے بعد بھی آپ کو تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام سٹیک ہولڈروں کو بٹھا کے ان کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی؟ تو پھر آپ سمجھ لیں کہ پاکستان سے زیادہ آپ کو اپنی انا سے محبت ہے، اپنی انا آپ کو پیاری لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے تمام جتنے سیاستدان ہیں، حکمران ہیں، فیصلہ ساز ہیں، طاقتور حلقے ہیں، ان سب کو مل بیٹھنے کی اور اس ملک کے جو معاملات، جو مشکلات ہیں، ان سے اس ملک کو نکالنے اور اللہ کے حضور سچی توبہ کر کے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر اور اس ملک پر رحم فرماؤ۔